بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرت ابو سلمہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما کی مدینہ کی طرف ہجرت۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ جانے کا پختہ ارادہ کر لیا تو انہوں نے میرے لیے اپنے اونٹ پر کجاوا باندھا، پھر مجھے اس پر سوار کرایا اور میرے بیٹے سلمہ بن ابی سلمہ کو میری گود میں میرے ساتھ بٹھا دیا۔ پھر وہ اپنے اونٹ کو آگے سے پکڑ کر مجھے لے چلے۔ جب میرے قبیلہ بنو مغیرہ کے آدمیوں نے ان کو یوں جاتے ہوئے دیکھا تو ان کی طرف کھڑے ہوئے اور کہا، تمہاری جان پر ہمارا زور نہیں چلتا، اپنے بارے میں تم اپنی مرضی کرتے ہو، ہماری نہیں مانتے، لیکن ہم اپنی اس لڑکی کو کیسے تم پر چھوڑ دیں کہ تم اسے دنیا بھر میں لیے پھرو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میرے قبیلہ والوں نے یہ کہہ کر اونٹ کی نکیل حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے چھین لی اور مجھے ان سے چھڑا کر لے گئے۔ اس پر حضرت ابو سلمہ کے قبیلہ بنو عبد الاسد کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا، جب تم نے اپنی لڑکی ام سلمہ ہمارے آدمی ابو سلمہ سے چھین لی تو ہم اپنا بیٹا سلمہ تمہاری لڑکی کے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ تو میرے بیٹے سلمہ پر ان کی آپس میں کھینچا تانی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ انہوں نے اس کا بازو اتار دیا اور بنو عبد الاسد اسے لے کر چلے گئے۔ مجھے بنو مغیرہ نے اپنے ہاں روک لیا۔ میرے خاوند ابو سلمہ مدینہ چلے گئے۔ اس طرح میں، میرا بیٹا، میرا خاوند، ہم تینوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ میں ہر صبح باہر ابطح میدان میں جا کر بیٹھ جاتی تھی اور شام تک وہاں روتی رہتی تھی۔ یوں تقریباً سال گزر گیا، یہاں تک کہ ایک دن قبیلہ مغیرہ کا ایک آدمی میرے پاس سے گزرا۔ وہ میرا چچا زاد بھائی تھا۔ میری حالت دیکھ کر مجھے مجھ پر ترس آ گیا تو اس نے بنو مغیرہ سے کہا، کیا تم اس مسکین عورت کو جانے نہیں دیتے؟ تم لوگوں نے اسے اور اس کے خاوند اور اس کے بیٹے تینوں کو الگ الگ کر رکھا ہے۔ اس پر بنو مغیرہ نے مجھ سے کہا، اگر تم چاہتی ہو تو اپنے خاوند کے پاس چلی جاؤ۔ فرماتی ہیں کہ اس پر بنو عبد الاسد نے میرا بیٹا مجھے واپس کر دیا۔ میں نے اپنے اونٹ پر کجاوا باندھا، پھر میں نے اپنے بیٹے کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ پھر میں مدینہ اپنے خاوند کے پاس جانے کے ارادہ سے چل پڑی اور میرے ساتھ اللہ کا کوئی بندہ نہیں تھا۔ جب میں تنعیم پہنچی تو مجھے وہاں بنو عبدار کہ حضرت عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ ملے۔ انہوں نے کہا، اے بنت ابی امیہ، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا، اپنے خاوند کے پاس مدینہ جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا، تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ میں نے کہا، اللہ اور میرے اس بیٹے کے علاوہ کوئی میرے ساتھ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم، تمہیں تو یوں اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ چنانچہ انہوں نے اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور میرے ساتھ چل پڑے اور میرے اونٹ کو خوب تیز چلایا۔ اللہ کی قسم، میں عرب کے کسی آدمی کے ساتھ نہیں رہی جو ان سے زیادہ شریف و عمدہ اخلاق والا ہو۔ جب وہ منزل پر پہنچتے تو میرے اونٹ کو بٹا کر خود پیچھے ہٹ جاتے اور جب میں اونٹ سے اتر جاتی تو میرے اونٹ کو لے کر پیچھے چلے جاتے اور اس کا کجاوا اتار کر اسے کسی درخت سے باندھ دیتے، پھر ایک طرف کو کسی درخت کے نیچے جا کر لیٹ جاتے۔ جب چلنے کا وقت قریب آتا تو میرے اونٹ پر کجاوا باندھ کر آگے میرے پاس لا کر اسے بٹھا دیتے اور خود پیچھے چلے جاتے اور مجھ سے کہتے، اس پر سوار ہو جاؤ۔ اور جب میں سوار ہو کر اپنے اونٹ پر ٹھیک طرح بیٹھ جاتی تو اگلی منزل تک میرے اونٹ کی نکیل آگے سے پکڑ کر چلتے رہتے۔ انہوں نے سارے سفر میں میرے ساتھ یہی معمول رکھا، یہاں تک کہ مجھے مدینہ پہنچا دیا۔ جب قبا میں بنو عمر بن عوف کی آبادی پر ان کی نظر پڑی تو مجھ سے کہا، تمہارا خاوند اس بستی میں ہے، تم اس میں داخل ہو جاؤ، اللہ تمہیں برکت دے۔ اور حضرت ابو سلمہ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، پھر وہاں سے وہ مکہ واپس چلے گئے۔ حضرت ام سلمہ فرمایا کرتی تھی کہ ابو سلمہ کے گھرانے نے جتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں، میرے خیال میں اور کسی گھرانے نے اتنی مصیبتیں برداشت نہیں کی ہیں، اور میں نے حضرت عثمان بن طلحہ سے زیادہ شریف اور عمدہ اخلاق والا رفیق سفر نہیں دیکھا۔ اور یہ حضرت عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ عبدری رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے اور انہوں نے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہما نے
اکٹھے ہجرت کی۔ جو کچھ پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کل ہمارا موضوع ہے حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ کی ہجرت۔ السلام علیکم۔